حمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أو كما قال عليه السلام. سامعین محترم، قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. آپ نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت مہدی کا ظہور نہ ہو جائے. حضرت مہدی کے بارے میں آپ نے بتایا رجل من اہل بیتی، کہ آپ اہل بیت میں سے ہوں گے. آپ نے فرمایا یوافق اسمہ اسمی، آپ کا نام میرا نام ہوگا، یعنی حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، اور حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. حضرت مہدی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، یعنی قیامت کی جملہ علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور. حضرت مہدی ایک امام ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. دنیا میں جب ہر طرف ظلم و ستم اور غارت غری عام ہو جائے گی، اس وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور آپ دنیا میں آئیں گے اور خلافت راشدہ قائم کریں گے اور ہر طرف عدل و انصاف کی فضا قائم ہوگی. احادیث میں رسول اللہ نے حضرت مہدی کا مکمل تعارف کروایا. احادیث کے ذخائر میں تلاش کرنے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ عربی نسل ہوں گے، آپ کی زبان بھی عربی ہوگی، اور حضرت مہدی مدینۃ المنورہ کے رہنے والے ہوں گے. خاندان کے اعتبار سے حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے. حضرت مہدی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ معتدل القامہ اور وجیح نورانی چہرے والے. حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا خروج ہوگا. حضرت عیسیٰ کی معیت میں، یعنی ان کے ساتھ رہ کر کے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کے دجال سے مقابلہ کریں گے، اس کا قلع قمع کریں گے، اس کو ختم کریں گے. اور حضرت مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب آپ کی عمر ٹھیک 40 سال کی ہوگی. 40 سال کی عمر میں آپ بطور مہدی امت کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور آپ از خود مہدویت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ والی حجاز کا انتقال ہو جائے گا، اور جانشینی کے مسئلے پر کون شخص مقرر ہو اس سلسلے میں اختلاف ہوگا. تو حضرت مہدی اس خوف سے کہ کہیں میرے ذمے جانشینی مجھے سپرد نہ کر دی جائے، مکۃ المکرمہ کا رخ کر لیں گے، لیکن اہل نظر انہیں پہچان لیں گے اور پھر ان کی قیام گاہ کا صلحہ پتہ لگائیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لا کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور اس بیعت کے بعد ظہور مہدی کا عام اعلان ہو جائے گا، اور دنیا بھر سے منتخب اور چنیدہ افراد آئیں گے اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے، ان کی تعداد اصحاب طالوت اور اصحاب بدر کی طرح 313 ہوگی، اور اس کے بعد ساری دنیا میں ہر طرف عیسائیوں سے، یہودیوں سے لڑائی ہوگی اور ان کو ختم کیا جائے گا. حضرت مہدی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا شام سے ایک لشکر نکلے گا جو مکۃ المکرمہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا. یہ لشکر حضرت مہدی کے خلاف ہوگا، اور یہ حضرت مہدی کی ایک زندہ اور روشن کرامت ہوگی جو سب سے بڑی کرامت ہوگی. حضرت مہدی مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ انہیں خود مہدی تسلیم کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ حضرت مہدی اپنے دعوے کے بعد، یعنی مہدویت کے ظہور کے بعد 9 سال تک زندہ رہیں گے. 7 سال عیسائیوں سے لڑنے میں، ان کو ختم کرنے میں خرچ ہو جائیں گے، اور 8واں سال دجال سے لڑائی کرنے میں ختم ہو جائے گا، اور 9واں سال جو آپ کی زندگی کا ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزر جائے گا. اس طرح حضرت مہدی کا یہ مکمل تعارف ہوتا ہے. حضرت مہدی کے بارے میں یہ بات خاص طور سے یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ فاطمی نسب ہوں گے، والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے. مدینۃ المنورہ کے رہنے والے ہوں گے. 40 سال کی عمر میں ظہور مہدی ہوگا، اور کعبۃ اللہ کے صحن میں حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ہوگا. معزز علماء اور مسلمان آپ کے ہاتھ پر از خود بیعت لیں گے
آپ کسی سے بیعت کے لیے کہیں گے نہیں، آپ خود مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ آپ کو پہچان کر خود بخود مہدی تسلیم کر لیں گے۔ اور مہدویت کا یہ اعلان اس وقت ہوگا جب والی حجاز کا انتقال ہوگا، جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہوگا۔ یہ تمام علامات جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ مہدی ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس سے پہلے عیسائیوں سے آپ کی لڑائی ہوگی، آپ کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا۔ اور اس حضرت مہدی کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف ظلم ہوگا، ہر طرف بربریت ہوگی۔ اس وقت حضرت مہدی آئیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرا دیں گے۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا مکمل تعارف ہے۔ حضرات علماء نے ایک بات بہت واضح طریقے پر لکھی ہے کہ حضرت مہدی نہ تو کوئی نبی ہیں اور نہ ہی کوئی صحابی ہیں، اس لیے حضرت مہدی کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ معنوی اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا استعمال کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مہدی نہ تو کوئی نبی ہیں اور نہ ہی کوئی صحابی ہیں۔